ہمارا آج کا موضوع ہے فیض کس پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت کامن سوال ہے اور ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کو شامل کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے۔ سامعین کرام، فیض توجہ اور نور خاص کا نام ہے، ایک ایسی روشنی کا نام ہے جس کے آنے سے وجود میں سبھی اندھیرے ہٹ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرماؤ کہ حق آئے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ فیض ہونے سے آپ کے دن نکھر جاتے ہیں اور راتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ فیض سے آپ کی اپنی ذات کسی کی ذات میں ڈھل جاتی ہے، آپ کسی کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ فیض سے آپ فتوے والی زندگی سے نکل کر محبت والی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے تھے تو پرواہ نہیں ہوتی تھی، اب نیکی کر کے بھی فکر مند ہو رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی کوتاہی یا گناہ کا عنصر نہ ہو۔ اس فیض اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، کسی درگاہ سے ملتا ہے، کسی درویش اور مرشد سے ملتا ہے۔ ہر ایک فیض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن ویسے تو ہر شخص فیض کا متلاشی ہے، فیض کا طالب ہے، لیکن فیض کسی پر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ فیض صاحب یقین کو ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین کامل حاصل ہو جاتا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین ایمان کا نوری سرمایہ ہے اور اس کا تعلق معرفت قرب حضور سے ہے۔ آپ توحید میں فرماتے ہیں کہ اصلی سرمایہ یہ یقین ہے، اگر یہ تجھے حاصل ہو جاتا تو تو ساتوں آسمان سے بھی آگے نکل جائے گا۔ سامعین کرام، یقین ایک گناہ گار اور غافل کو بھی اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں بے یقینی عبادت گار نہیں پہنچ سکتا۔ آپ تصوف کو پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو خود صاحب یقین تھے، مگر جہاں سے انہیں فیض کی توقع تھی وہ آگے سے ناقص فیض تھے، فیض دینے والے نہیں تھے۔ یعنی فیض لینے والا جو ہے وہ کامل اور دینے والا ناقص تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے لینے والے کی طلب اور یقین دیکھ کر دونوں کو فیض سے مالا مال کر دیا۔ فیض کا سب سے بڑا دشمن آپ کا شک شبہ ہے، آپ کی غیر اعتمادی ہے۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ، اگر وہ نفس و شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ کامن مسئلہ ہے، آپ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پکا شک، وہ تو دشمن ہے، لہٰذا وہ شخص جو صاحب یقین ہے اور اپنے باطن میں شک کو پیدا نہیں ہونے دیتا تو وہ فیض کا حقدار بن جاتا ہے۔ نمبر 2، فیض اس شخص پر ہوتا ہے جس کا دم شہوت ہوس سے بچا ہوا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی، وحشی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ سامعین کرام، تمام فسادات میں سے سب سے بڑا فساد یہی شہوت بدیت ہے جو مخشی کا آخر نتیجہ اور محقۂ مقصد ہے۔ فرد ہو، مالک، قوم ہو یا پورا عالم، ہر ایک کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی عمل ہے، کیونکہ یہ عمل آباء و اجداد کی نسل کو مٹا دیتا ہے۔ محرومات یعنی ماں، بہن، خالہ، بیٹی وغیرہ، ان جو عزتیں ہیں وہ ان سے غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں عداوتیں بڑی بڑی دشمنیاں اور بے یقینی اس کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ سو جو آدمی شہوت کا آدمی ہو وہ فیض سے اس وقت تک ہی محروم ہے جب تک اس کا وجود شہوت سے پاک نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، نمبر 3، اس شخص پر فیض ہوتا ہے جس کو فیض دینے والے سے حد سے بڑھ کر محبت ہو۔ یعنی آپ کی نظر میں فیض دینے والا جس سے آپ نے فیض لیا ہے وہ آپ کے
باطن اس مقام پر فیض ہو جہاں دوسرا کوئی نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے ہی ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک والد اور اس کی اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اگر آپ نے کسی سے فیض لینا ہے جہاں سے آپ کو فیض کی توقع ہے تو پھر اس سے محبت کریں، اسے عشق کریں، اور آپ کے درمیان جو محبت ہے تو اس میں کوئی چیز قائل نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔